نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم و قابل احترام تمام ہی ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج پھر آپ حضرات کے سامنے مجھ کو ایک عظیم ترین عنوان کو لے کر حاضر فرمایا ہے. معزز سامعین، دنیا کے اندر جتنے بھی قوانین موجود ہیں، جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، جتنی بھی تعلیم موجود ہے، اتنا بھی ایجوکیشن موجود ہے، سب سے بہتر ایجوکیشن، سب سے بہتر قانون جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. اور ہم تمام کا یقین ہے اس پر کہ قرآن مجید دنیا کی سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر، سب سے اچھی کتاب ہے. اور قرآن مجید کے اندر جو قانون اسلامی ہے، قانون شریعت ہے، اللہ رب العزت کا اس دنیا کے اندر بنا کر بھیجا ہوا وہ قانون سب سے بہتر قانون ہے. وہی قانون ہے جس قانون کے تحت اگر پوری دنیا زندگی گزارنا شروع کر دے تو پوری کے پوری دنیا آج بھی سکون اور راحت کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے. ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن مجید کو سکھانے کے اور خود قرآن مجید کے سیکھنے کے عادی بنیں. قرآن مجید کو سب سے اول مرحلے کے اندر اپنے بچوں کو سکھائے اور قرآن مجید ان کو سمجھ میں آئے، اس طرح کی ان کو تعلیم دے. اس کے بعد دنیا کی دوسری تعلیمیں دے. اور کیا ہی اچھا ہو اگر ہمارے بچے قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عصری دنیا کی تعلیم کو سیکھے. کسی کو منع نہیں کیا جاتا ہے کہ عصری تعلیم سیکھنے سے اپنے آپ کو روکے، لیکن اگر صرف عصری تعلیم اگر آج مسلمانوں کے بچے سیکھیں گے، قرآنی تعلیم کو نہیں سیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیم کو، آپ کی سکھائی ہوئی تعلیم کو نہیں سیکھیں گے، اگر صرف دنیاوی تعلیم سیکھیں گے تو دنیا کے ایجوکیشن کے اندر گل مل کر وہ اسلام کو بھول بیٹھیں گے. اور جو مغربی تہذیب ہے، مغربی قوانین ہیں، ان مغربی قوانین کے رنگ میں رنگ جائیں گے. اور ہمارا یقین ہے کہ قرآن کریم ہی ایک ایسا رنگ ہے، قرآن کریم بھی ایک ایسا قانون ہے جو دنیا کا سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ قانون ہے. آج مغربی تہذیب نے قوانین کو بنا کر پوری دنیا کو آزادانہ طور کے اوپر زندگی گزارنے کا ایک قانون دیا ہے، اور اس قانون کے تحت پوری دنیا کو زندگی گزارنے کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم سکھائے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ وہی اسلامی بچے جب قرآن کریم کو سیکھیں گے، قرآن کریم کو سمجھیں گے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت پوری دنیا کو چلا رہے ہیں اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، اور یہ دنیا کے لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. آج پوری دنیا جس قانون کو سب سے اعلیٰ قانون سمجھ رہی ہے اور قرآن کریم کو اعلیٰ قانون نہیں سمجھ رہی ہے، تو جب تک ہم اس تعلیم کو نہیں سیکھیں گے جو عصری تعلیم ہے، جو دنیا کی تعلیم ہے، جب تک اس تعلیم کو نہیں سیکھیں گے تب تک اس تعلیم کے خلاف ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے. آج ہمارے بچوں کو ہمیں عالم بنانے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے آراستہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہی قرآنی تعلیم جو حقانیت کی تعلیم دیتی ہے، جو پوزیٹیوٹی اور مثبت سوچ کے ساتھ اس دنیا میں رہنا سکھلاتی ہے، اور قرآن کریم پوزیٹیو طریقے سے جو دنیا کے عقل مند لوگوں تک آج نہیں پہنچا ہے، یہی ہمارے عالم بچے ہیں، یہی ہمارے دنیاوی دین کے سپاہی ہے، جو اگر دنیاوی تعلیم کو سیکھیں گے تو دین
کی صحیح تعلیم کو ان لوگوں کے کھندہ پیشانی تک پہنچ کے ان کے آمنے سامنے پہنچ کر اس تعلیم کی حقانیت کو بتلا سکیں گے۔ اور آج ضرورت ہے اس تعلیم کو، قرآن کریم کی تعلیم کو جو لوگوں کے دماغوں میں منفی طریقے سے بھری ہوئی ہے، نگیٹو طریقے سے بھری ہوئی ہے، اس کو پوزیٹیو ثابت کرنے کی آج بے حد ضروری ہے۔ اور اس کو پوزیٹیو ثابت کرنا ہمارے لیے اس وقت ضروری ہوگا جب ہمارے بچے عالم بننے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے اندر بھی عبور حاصل کریں گے۔ تبھی ہمارے بچے ان لوگوں کو پہنچ سکتے ہیں اور ان لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم کیا ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو سکھانے کی فکر کرنا ہے۔ اگر صرف دنیاوی تعلیم سکھائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے یہ بچے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ جاوے یا پھر اس دنیا کے اس قانون کو صحیح سمجھنے لگے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا بنیامین صاحب وستانوی ہمارے مدرسے کے ناظم، انہوں نے اپنے مدرسے کے اندر بہت ہی بہتر ٹائمنگ کے ساتھ دونوں تعلیموں کو بچوں کو سکھانے کی فکر کی ہے۔ میں خود اپنے مدرسے کے اندر میں نے وہیں پر 10ویں بھی پڑھی، 11ویں بھی پڑھی اور 12ویں تک میں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، اور اب میں آگے کی تعلیم بھی اس وقت اگلے ماحول کے اندر آ کر حاصل کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی ہمارے بچوں کی نیت دونوں تعلیموں کے اندر صحیح کر لینی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے پڑھنے میں ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر قرآن کریم کے پڑھنے میں ثواب ہی ثواب ہے، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے میں تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم کے پڑھنے میں پوری 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو ہمارے بچے کیوں نہ قرآن کریم کو سیکھیں اور اپنے کھاتے کے اندر زیادہ تر نیکیوں کو درج کرے قرآن کریم کے سیکھنے کے اندر، تو ہماری نیت صحیح ہی ہوگی۔ لیکن ہماری نیت اگر دنیاوی ایجوکیشن کے سیکھنے میں بھی صحیح بن جاوے، وہ بھی ہمارے لیے خیر اور بہتر خیر اور ثواب والا کام ہو جائے گا۔ تو جب بھی ہمارے بچے، جب بھی میں تمام نوجوانوں سے، تمام بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی تم دنیاوی تعلیم کو سیکھنے کے لیے جاؤ، اس وقت یہ نیت کر لو کہ میں اس تعلیم کو اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اس تعلیم کے جاننے والے لوگ جو اسلام کو نگیٹو طریقے سے دیکھتے ہیں، میں اپنے اسلام کو اس تعلیم کے ذریعے پوزیٹو طریقے سے سمجھا سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ تر مسلم بچوں کو، مسلمان نوجوانوں کو قرآن کریم کے عالم بننے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا